Subhanallahi bihamdihi, subhanallahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کلاسز شروع ہوئی ہیں صحابہ سیریز کی ہر سیٹرڈے 8 بجے ہوگی. ثانیہ آواز بہت سلو آ رہی ہے، تھوڑا زور سے بولنے، سب چیٹ میں لکھ رہے ہیں. جی 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 ٹھیک ہے. جی یہ جو سیریز شروع ہوئی ہے وہ ہر سیٹرڈے 8 بجے رہے گی اور ہر لیکچر میں ہم ایک سے زیادہ صحابہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دے کر شروع کروں گی. آج ہم مصعب ابن عمیر کے بارے میں سیکھیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا انٹروڈکشن دے دوں کہ ہمارا یہ صحاباؤں کے بارے میں سیکھنے کا مقصد کیا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر، رسول بنا کر، رحمت بنا کر بھیجا. ایک خوشخبری دینے والا. کس چیز کی؟ جنت کی. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر. اور ڈرانے والا. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. کن لوگوں کو؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ میں اور اس کے رسولوں میں ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن نازل کیا اور اس کے ساتھ ہی ایک طریقہ نازل کیا جو ہے سنت طریقہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ سب سے زیادہ پسند ہے. کون سا طریقہ؟ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے، جس پر انہوں نے عمل کیا، سنت طریقہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو ہم کس کا طریقہ اپنائیں گے؟ کس کی سنت اپنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی راستے پر اور وہی چیزوں کو فالو کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ سنت طریقہ. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ محبت کرتا ہے اس کے رسول سے اور اس کے طریقے سے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہم سے بھی اللہ محبت کرے تو ہم کیا کریں گے؟ صرف اعمال کس پر کریں گے؟ ہمارے سارے کیسے ہونے چاہیے؟ سنت طریقے پہ ہونے چاہیے. بدعتیں نہیں کریں گے. اب یہ جو صحابہ ہیں، صحابہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کس کو دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور یہ جو صحابہ تھے وہ اپنا جان، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار تھے اور کیا بھی ان لوگوں نے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، تاکہ اس کا دین پھیلے. ابو بکر صدیق، طلحہ، الزبیر، عثمان ابن عفان، عمر ابن الخطاب، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ لوگ کیسے لڑے دین کے لیے؟ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ. اب جو ہم سیکھ رہے ہیں یا سیکھیں گے انشاءاللہ یہ سیریز میں، اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلی تو یہ چیز کہ ہم ان کا جذبہ دیکھیں گے کہ ان کا جو جذبہ تھا دین کے لیے. ان کی جو لائف ہسٹری ہم پڑھیں گے، جو بھی انہوں نے کیا، جتنے بھی اعمال کیے، ان سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کتنا جذبہ تھا ان لوگوں میں دین کے لیے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں بھی انکریجمنٹ ملے گی. ان کی قربانیاں دیکھیں گے کہ دین کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دی. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ہماری زندگی میں بھی یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیں گے. ان لوگوں نے تو بہت بڑی بڑی دی. اور دوسرا کیا؟ ایک منٹ. دوسری یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ رسول اللہ نے صحاباؤں کو سکھایا، تو ہم ان سے کیا سیکھیں گے؟ رسول اللہ کا طریقہ جو سنت طریقہ ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے. اور تیسری کیا چیز کہ تیسری یہ چیز کہ ہم ان کے نیک اعمال دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے دین میں رہتے ہوئے کیا نیک اعمال کیے. چوتھی یہ چیز
کہ ان کی زندگیوں میں دین کی کیا امپورٹنس تھی. آپ جانتے ہیں پہلے شراب جو تھا وہ حرام نہیں تھا. شراب دین آنے کے بعد کچھ آیتیں اتری اور تب شراب کیا ہوا؟ حرام ہو گیا. اس سے پہلے یہ لوگ شراب پیتے تھے اور اس کی تجارت کرتے تھے. جیسی ہی یہ آیتیں اتری کہ اب شراب حرام ہو گیا ہے، ویسی کے ویسی وہ لوگوں نے جو مٹکے تھے شراب کے پھوڑ دیے، سارے مٹکے پھوڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا اب حکم آ گیا. آج اگر ہم سے کہا جائے کہ نہیں یہ مت کرو، یہ بدعت ہے، یہ سنت طریقہ نہیں ہے، تو کیا ہم اس چیز پر عمل کرتے ہیں؟ کہ ہم اپنی ہی ہٹ دھرمی میں رہتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے یہ کیا ہے تو ہم بھی وہی کریں گے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اس چیز سے، ان کی لائف ہسٹری سے ہم کیا سیکھیں گے؟ ان کے جذبے سیکھیں گے، ان کا جو اعمال تھا، ان لوگوں نے دین کو کتنی امپورٹنس دی کہ اپنی دنیا بھی قربان کر دی. ہم شروع کرتے ہیں مصعب ابن عمیر سے. یاد رکھیے مصعب ابن عمیر جو تھے وہ اسلام کے فرسٹ ریپریزنٹیٹو تھے، سب سے پہلے. اور یہ کہاں بھیجے گئے تھے؟ مدینہ کی طرف. مصعب ابن عمیر جو تھے وہ مکہ کے ایک آئیکن تھے، اتنے پیسے والے تھے، یہ پلے بڑے ہی تھے بہت زیادہ پیسے میں، مہنگی مہنگی چیزوں میں، ان کے پاس مہنگے مہنگے کپڑے تھے، مہنگی خوشبو تھی. ان کی خوشبو اتنی اچھی ہوتی تھی کہ یہ دور ہی ہوتے تھے اور لوگ پہچان جاتے تھے کہ مصعب آ رہے ہیں. ان کو ہسٹورینز بولتے ہیں موسٹ چارمنگ آف دا مکنز. اور یہ بہت زیادہ ہینڈسم تھے اور بہت یوتھفل تھے، بہت اچھے تھے. لوگ دیکھتے تھے کہ ہر چیز جو تھی اچھی سے اچھی ان کے پاس رہتی تھی. اگر کوئی اچھی چیز ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، وہ مصعب ابن عمیر کے پاس ضرور ہوگی. اتنے پیسے والے تھے، یہ لگژریز میں پلے بڑے گئے تھے. اور ان کے ماں باپ نے ان کو بہت پیمپر کیا تھا، بہت زیادہ. جتنا کسی بھی مکہ کے بچے کو نہیں کیا تھا، ان کے ماں باپ نے اتنا پیمپر کیا تھا مصعب ابن عمیر کو. اب یہ ہوا کہ جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، تو یہ لوگوں نے یہ بات مکہ میں تیزی سے پھیلنے لگی آگ کی طرح کہ محمد کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. دھیرے دھیرے لوگ کیا کرنے لگے؟ اسلام قبول کرنے لگے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ چنی، دار الارقم، جو الارقم ابن الارقم کا گھر تھا وادی صفا میں. یہ جگہ چنی تاکہ وہ مکہ کے جو قریش تھے وہ ظلم کرتے تھے، اگر دیکھتے تھے کہ کوئی اسلام قبول کر لے تو اس پر ظلم کرنا شروع کر دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو پریشان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسے کھلے عام وہ دین نہیں سکھا سکتے تھے. تو ان لوگوں نے چھپکے سے دار الارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ چنی. وہاں پر وہ صحاباؤں سے ملتے تھے، ان کو دین سکھاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے. ایک رات یہ ہوا کہ مصعب ابن عمیر آئے اور وہاں بیٹھ گئے. دار الارقم میں جا کر وہ چھپکے سے آئے اور بیٹھ گئے. جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کو اتنا اچھا لگا قرآن کہ وہ فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے شہادت دی. یہ بات ان کی ماں کو پتا نہیں تھی. ان کی ماں تھی حناس بنت مالک. یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھی اور لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ان کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ تھی اور پیسے والی بھی تھیں بہت. تو لوگ بہت ڈرتے تھے. جب مصعب مسلمان بنے تو ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا بھی ڈر نہیں تھا. یہ زمین پر کوئی انسان کا ڈر نہیں تھا سوائے ان کی ماں کے. وہ پورے مکہ کو جتنے بت تھے سب کو چیلنج کرنے کے لیے تیار تھے، سب کے آگے کھڑے رہنے کے لیے تیار تھے، سب کو فیس کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن ان کی ماں سے ان کو بہت ڈر لگتا تھا. تو انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اب وہ چپ رہیں گے، ان کی ماں کو نہیں بتائیں گے اس بارے میں. اور وہ دار الارقم جاتے رہے، وہاں پر قرآن سیکھتے رہے، سارے لیسنز جو تھے، جو بھی دین کی باتیں تھی، رسول اللہ سے سیکھتے رہے. اور انہوں نے سوچا کہ اب میں یہ بات ایک سیکرٹ رکھوں گا اور اپنی ماں کو نہیں بتاؤں گا. اگر بتاؤں گا تو کیا ہوگا؟ پھر بہت وہ غصہ ہو جائیں گی. لیکن اس دوران مکہ میں کوئی بات چھپتی نہیں تھی، بہت تیزی سے ہر بات پھیلتی تھی کیونکہ قریش کیا تھے؟ بہت چالاک تھے. وہ لوگوں نے ہر جگہ پر نظر
لگا کر رکھی تھی. پھر کیا ہوا, ایک دن عثمان ابن طلحہ نے دیکھا مصعب ابن عمیر کو کہ یہ دار الارقم میں جا رہے ہیں. اور دوبارہ دیکھا کہ مصعب ابن عمیر نماز پڑھیں اس طریقے پر جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے. تو وہ سمجھ گئے کیا کہ مصعب ابن عمیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے اور بت پرستی چھوڑ دی. جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ جا کر فوراً ان کی ماں کو انہوں نے خبر دے دی کہ مصعب ابن عمیر نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے. اب جب ان کی ماں کو یہ بات پتا چلی تو بہت ہی زیادہ غصہ ہوئی اور مصعب ابن عمیر کو بلایا, اور مصعب ابن عمیر آئے, ان کی ماں کے سامنے کھڑے ہوئے. وہاں پر قریش کے لوگ تھے جو بہت پیسے والے اور بہت نوبل جو لوگ تھے قریش کے, وہ تھے. اور پھر مصعب نے قبول کیا کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا ہے, مسلمان ہو گئے ہیں. اور قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا تو ان کی ماں نے ان کو ایک زوردار تھپڑ لگایا. اب تھا تو بیٹا ہی ان کا, تو وہ اور مار نہیں سکی, تو انہوں نے کیا کیا, ان کو قیدی بنا لیا. گھر کے کونے میں ان کو بند کر دیا, ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا گھر کے کونے میں, اور ان کے ہاتھ پیروں میں زنجیریں لگا دی, اور وہ وہیں رہے جب تک ان کو یہ خبر ملی کہ مسلمان کو اب ہجرت کا حکم ملا ہے کہ وہ ہجرت کریں. کہاں؟ حبشہ کی طرف. تو وہ کیسے کیسے وہاں سے بچ نکلے اور حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی. وہ وہاں رہے, پھر وہاں سے آ گئے مکہ. پھر دوبارہ بھی انہوں نے ہجرت کی. جب سیکنڈ مائگریشن ہوا تھا, یعنی دوبارہ ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی طرف, تبھی بھی انہوں نے کیا کی, ہجرت کی. اب دیکھیے مصعب ابن عمیر جو تھے وہ بہت لگژریس لائف جیتے تھے, بہت زیادہ لگژریس. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا, ان کی ماں نے ساری چیزیں ان سے چھین لی, ساری مال دولت سب کچھ چھین لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کی ماں نے کیا کہا کہ یہ چیزیں اب نہیں ہیں, اب میں تم کو چھوڑ دوں گی. جب وہ قید خانے سے نکل کر حبشہ کی طرف گئے اور پھر وہاں سے آئے, تو پھر ان کی ماں نے کیا کیا, یہ ساری چیزیں ان سے لے لیں, ان کو نکال دیا گھر سے. ایک دفعہ جب یہ نکلے, مسلمان بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے دیکھا مصعب ابن عمیر کی حالت, تو وہ لوگ اتنے غمزدہ ہوئے کہ رونے لگے. کیوں؟ کیونکہ مصعب ابن عمیر اتنے پیسے والے تھے, اتنے اچھی ڈریسنگ کرتے تھے, لیکن اب اسلام میں آنے کے بعد کیا ہوا, پھٹے کپڑے پہننے لگے. ان کی جو اپیئرنس تھی, جو ایک پھول کی طرح تھی, وہ قریش کے پھول تھے, پھول کہے جاتے تھے قریش کے. تب ان کی اپیئرنس کیسے ہو گئی, پھٹے پرانے کپڑے پہننا. پر انہوں نے کیا چنا, دنیا کی زندگی نہیں چنی. آپ سوچئے کوئی امیر سے سیدھا فقیر ہو جائے, کتنا مشکل ہوگا. تو کیا چیز تھی جو ان کو مضبوط ثابت قدم رکھی, کیا چیز تھی؟ اللہ کا دین تھا. دکھتے تو ایسے تھے, فاقے ہوتے تھے, کھانا نہیں ملتا تھا, لیکن اندر سے مضبوطی تھی دین کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ میں نے مصعب کو یہاں دیکھا مکہ میں, اور کوئی نوجوان ایسا نہیں تھا جو اس کے ماں باپ اسے اتنا پیار اور محبت کرتے تھے سوائے مصعب کے, اور اب اس نے یہ سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے. جب ان کی ماں کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے دین قبول کیا ہے, تو ساری لگژری لے لی. اور جو ان کی آخری ملاقات تھی, وہ جب آئے تھے دوبارہ حبشہ سے, تو انہوں نے پھر سے ان کو قیدی بنانا چاہا. تو مصعب ابن عمیر نے کہا ان کی ماں سے کہ اب اگر کسی نے بھی ان کو قید کیا, یعنی جو گارڈز تھے ان کے, تو میں سب کا قتل کر دوں گا. اگر کسی نے کوشش بھی کی ان کو قید کرنے کی, تو میں اب قتل کر دوں گا.
تو ان کی ماں یہ جانتی تھی کہ اگر میرا بیٹا کچھ ٹھان لے تو وہ کر دکھائے گا. تو انہوں نے کیا چنا کہ انہوں نے کیا چنی, کون سی چیز چنی کہ اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے, ابینڈن کر دیا ہمیشہ کے لیے. اور جب وہ جا رہے تھے تو ان سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, میں تمہاری ماں نہیں ہوں. دیکھیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں نے اپنی بت پرستی چنی بیٹے کے اوپر, اور بیٹے نے کیا چنا اپنے ماں باپ کے اوپر, دین چنا, دین کی محبت چنی. آپ سوچئے کہ دین کتنا عزیز ہے کہ دنیا بھی چھوڑ دی, رشتے بھی چھوڑ دیے. ان لوگوں نے دنیا بھی چھوڑ دی اور رشتے بھی چھوڑ دیے. ماں باپ کا رشتہ اتنا اہم ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ اہم مانا جاتا ہے ماں باپ کا رشتہ, وہ تک چھوڑ دیا. کیوں؟ دین کی محبت میں, اللہ کی محبت میں, رسول کی محبت میں. اس چیز میں ان لوگوں نے کیا کیا, یہ سب بھی چھوڑ دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ تم میں سے نہیں ہیں جو اللہ کے دین پر نہیں ہیں, تو پھر ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. وہ لوگ ہیں ہی نہیں. کون سے لوگ تمہارے لوگ ہیں جو اللہ کے دین پر ہیں. پھر جب ماں نے کہا, مصعب ابن عمیر کی ماں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ, میں تمہاری ماں نہیں ہوں, تب بھی مصعب ابن عمیر نے کیا کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں, میرا دل آپ کے ساتھ ہے, ایک بار بول دیجئے کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے, اور محمد کیا ہیں, اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. لیکن کیا ہوئی, وہ بہت زیادہ غصہ ہوئی اور انہوں نے قسم کھائی ستاروں کی اور کہا کہ میں کبھی ہرگز نہیں تمہارا دین قبول کروں گی, تاکہ کیا ہو, میرا جو عہدہ ہے وہ کم ہو جائے اور میرا دماغ کمزور ہو جائے. میں ہرگز نہیں تمہارا دین قبول کروں گی. تو مصعب ابن عمیر نے کیا کیا, یہ ساری لگژریس لائف چھوڑ کے وہ چلے گئے, اور ان کے دل میں ایک سکون تھا, وہ مطمئن ہو گئے. کیسی زندگی میں, جہاں پر پھٹے پرانے کپڑے تھے, فاقے تھے, ایک دن کھاتے تھے ایک دن نہیں کھاتے تھے, لیکن کیا چیز تھی اندر جو ان کو ہمیشہ ایک مضبوطی دی, یہ دین تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی مضبوطی دی دل میں, تو جو چھین لیا گیا اس کا غم نہیں رہا. اتنی محبت دے دی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ وہ لگژریس لائف بھی وہ بھول گئے. پھر مصعب ابن عمیر کو رسول اللہ نے بہت امپورٹنٹ مشن دیا. وہ کیا تھا؟ مدینہ جانے کا, وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا اور اسلام سکھانے کا. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے عقابہ وادی جو تھی وہاں پر بیعت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اسلام قبول کیا تھا. اور ان کو ضرورت تھی ایسے شخص کی, جو یہ اسلام قبول کر کے مدینہ کے لوگ واپس مدینہ میں گئے تھے, تو ان لوگوں کو ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ان کو دین سکھائے اور مدد کرے دین پھیلانے میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن کے لیے مصعب ابن عمیر کو چنا. وہاں پر اس وقت, اس دوران مصعب ابن عمیر سے بھی بڑے اور قریبی تھے رسول اللہ کے دوسرے صحابہ بھی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو یہ ٹاسک دیا اور کہاں بھیجا؟ مدینہ کی طرف, تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو دین سکھائے اور دین کی دعوت دے. اب جو یہ لوگ تھے, مدینہ کے جو لوگ تھے, وہ 12 ہی تھے جو دین قبول کر کے مدینہ گئے تھے, جنہوں نے عقابہ کی بیعت لی تھی, عقابہ کے پاس بیعت لی تھی. اب مصعب ابن عمیر ان کے ساتھ بھیجے گئے, اور پھر جو دوسری عقابہ کی بیعت ہوئی تب کتنے لوگ آئے تھے؟ 70 لوگ آئے تھے بیعت لینے, مدینہ سے 70 لوگ آئے تھے. اور مصعب ابن عمیر گئے جب وہاں پر دین پھیلائے, تو ایک ایسا گھر نہیں بچا تھا جہاں پر ایک بھی شخص کیا ہو, مسلمان نہیں ہو, یعنی ہر ایک گھر سے ایک کوئی نہ کوئی مسلمان تھا. تو مصعب ابن عمیر نے یہ مشن بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا تھا, کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جو میسج ہے وہ دور دور تک پہنچانا ہے. جو میسج, یہ جو رسالت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اب جب وہ وہاں گئے, مصعب ابن عمیر جب مدینہ گئے, تو اسد ابن زرارہ کے ساتھ ٹھہرے. اب یہ دونوں جاتے تھے قبیلوں میں
اور لوگوں کے گھروں میں, اور ان کو کیا دیتے تھے, دعوت دیتے تھے, ان کو ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے اور بولتے تھے کہ کیا ہے, صرف اللہ ہی ہے جو تمہارا معبود ہے, یہ بت کچھ نہیں ہے, یہ سب چھوڑ دو, یہ ابراہیم کا دین نہیں. وہ لوگ ابراہیم کے دین پر ہی تھے نا, ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. لیکن کیا ہو گیا تھا, اب بت پرستی آ گئی تھی. مانتے تھے وہ لوگ اللہ میں, ایسا نہیں ہے کہ اللہ میں نہیں مانتے تھے, مانتے تھے, لیکن اللہ کے ساتھ کیا کرتے تھے, شرک کرتے تھے, بت پرستی کرتے تھے. پھر ایک دن کیا ہوا, جب مصعب ابن عمیر پڑھا رہے تھے لوگوں کو دین کے بارے میں, دین کی دعوت دے رہے تھے, تو اسید ابن حذیر آئے. اب یہ تھے عبد الاشل قبیلے کے لیڈر, اور یہ آئے ایک ایرو لے کے اپنے ہاتھ میں, اور بہت غصے میں آئے. مطلب ان کا کیا ارادہ تھا کہ یا تو مصعب ابن عمیر یہ بند کر دے ورنہ میں ان کا قتل کر دوں گا. وہ ان کے اندر یہ غصہ تھا کہ یہ لوگوں کو یہ دین سے بھٹکا رہے ہیں, یہ جو دین ہے بت پرستی کا, یہ کہہ کر کہ صرف ایک ہی معبود ہے, اسی کی عبادت کرو. تو ان کے دل میں یہ بہت غصہ تھا, کیوں, کیونکہ ان کی نس نس میں بت پرستی بس گئی تھی جا کر. اتنی محبت تھی بتوں کے لیے کہ ان کے ہر الگ الگ بت تھے, یہ مانگنا ہے تو یہ بت کے پاس جاؤ, وہ مانگنا ہے تو وہ بت کے پاس جاؤ. اتنی بت پرستی بسی ہوئی تھی ان کے دلوں میں. لیکن جو ہمارا اللہ ہے اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا تھا. وہ کہتے تھے کیا, کہاں ہے اس کا ٹھکانہ, وہ دکھتا بھی نہیں ہے. تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی. تو پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اسید ابن حذیر آ رہے ہیں غصے میں, وہ بھی ایک ایرو لے کر, تو وہ لوگ بہت ڈر گئے. لیکن مصعب ابن عمیر وہ بہت سکون میں تھے. اب یہ آئے اسید, اور انہوں نے, اسد ابن زرارہ نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو ادھر, اور اسید چلانے لگے. مصعب ابن عمیر جو بہت سکون میں تھے, انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیے, آپ ہماری بات سنیے, اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ قبول کر لینا, اور اگر بری لگی تو میں یہاں سے چلے جاؤں گا. تو پھر اسید نے کیا کیا, وہ چپ بیٹھے وہاں پر, انہوں نے مصعب ابن عمیر کی بات سنی, اور مصعب ابن عمیر نے کیا کیا, قرآن پڑھنا شروع کیا. آپ سوچئے کہ اسید اتنے غصے میں آئے تھے, لیکن مصعب نے ان کے ساتھ کیسی ڈیل کی, ایک دم سکون میں. وہ غصہ نہیں ہوئے, وہ لڑے نہیں. انہوں نے صرف کیا جملہ کہا کہ آپ میری کیا کریے, آپ میری بات سنیے, اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ قبول کر لینا, اگر بری لگے تو میں یہاں سے چلے جاؤں گا. یہ مطلب یہ دیکھیے, یہ کوالٹی دیکھیے مصعب ابن عمیر کی دین پھیلانے کی. اگر وہ تو وہاں پر خون خرابہ ہو جاتا, ضرور خون خرابہ ہو جاتا, کسی نہ کسی کا قتل ہو جاتا. لیکن انہوں نے کتنا اسمارٹلی, کتنے انٹیلیجنٹ طریقے سے یہ چیز ڈیل کی. اب وہ قرآن پڑھنے لگے, اور اسید نے کیا کیا, انہوں نے یہ قرآن سنا, ان کو بہت اچھا لگا. اور وہ بہت, جو قرآن ہے ظاہر سی بات ہے وہ اتنا اچھا لگتا ہے جب پڑھتے ہیں کہ نان مسلمز بھی کہتے ہیں کہ بہت سننے میں بہت اچھا لگتا ہے. تو وہ لوگ تو عربی جانتے تھے, تبھی قرآن عربی میں نازل ہوا تھا نا. وہ لوگ بہتر سمجھتے تھے عربی لینگویج کو, جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں, اس سے بہتر وہ لوگ سمجھتے تھے. تو ان کے دل پہ یہ چیز اثر کر گئی. تو انہوں نے جب مصعب نے بات کرنا ختم کیا, تب انہوں نے کہا کہ کتنی بہترین اسپیچ ہے یہ, کتنا بہترین کال ہے یہ, کیا ہے یہ, کتنا سچا ہے یہ, میں کیسے یہ دین قبول کر سکتا ہوں. تو مصعب ابن عمیر نے کیا کہا کہ آپ جائیے, پہلے غسل کر کے آئیے, پھر کہنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر اسید گئے, غسل کر کے آئے, اور انہوں نے اپنی شہادت لی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اسید کیا تھے, لیڈر تھے, تو لیڈر کو کون فالو کرتا ہے, جو ان کی ٹرائب ہوتی ہے. تو یہ بات پھیل گئی آگ کی طرح کہ اسید اسلام لے آئے ہیں. اب سعد ابن معاذ آئے, یہ لوگ پرومیننٹ لیڈرز تھے وہاں کے. یہ آئے, انہوں نے سنا مصعب ابن عمیر کی بات, یہ بھی کنونسڈ ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر دیا. پھر سعد ابن عبادہ آئے, انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب یہ تین یاد رکھیے, یہ لوگ لیڈرز تھے یا لیڈر بننے والے تھے. اسید تو تھے, سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ, یہ لوگ لیڈرز بننے والے تھے.
पोटेंशियल लीडर्स थे। तो जब पता चला कि इन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो लोग दर बदर इस्लाम में दाखिल होने लगे कि अब इनके लीडर्स ने कबूल कर लिया है, तो अब कबीले वालों को तो कबूल करना ही है। एक दूसरे से पूछने लगे कि उसैद इब्ने हुजैर, साद इब्ने मुआद, साद इब्ने उबादा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो हम किस चीज के लिए रुके हैं? हम भी जाते हैं मुसब के पास और क्या करते हैं? शहादत ले लेते हैं, गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे हैं और रसूल है अल्लाह के। तो आप सोचिए कि एक मतलब मुसअब इब्ने उमैर का उस वक्त का सुकून, उस वक्त गुस्से से नहीं डील करना, क्या हुआ? इतने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। उस वक्त का सबर, और क्या हुआ? इतने लोग इस्लाम में आ गए। जब लीडर्स आ गए तो उनके ट्राइब वाले भी आ गए। फिर दिन गुजरे, साल गुजरे, बद्र की लड़ाई हुई। फिर क्या हुआ? बद्र की लड़ाई वो लोग जीत गए। आप जानते हैं बद्र की लड़ाई में क्या हुआ था मुसलमानों को? कितने मुसलमान थे? सिर्फ 315 या 316 या 17 ऐसा आता है। और फिर किसको मिली थी जीत? विक्ट्री किसकी थी? मुसलमानों की हुई थी। फरिश्तों ने मदद की थी, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे। तो बद्र की लड़ाई किसने जीती थी? मुसलमानों ने जीती थी। अब बद्र की लड़ाई के बाद क्या हुआ? कुरैश बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनके काफी आदमी मारे गए थे। तो उन्होंने अब उहुद की लड़ाई की तैयारी शुरू की, मुसलमानों ने भी शुरू की। हम्म और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब इब्ने उमैर को झंडा दिया। फ्लैग जो था, आर्मी का एक फ्लैग होता है, तो वो फ्लैग किसको दिया? मुसअब इब्ने उमैर को दिया। अब आप जानते हैं कि उहुद की लड़ाई में कुछ मुसलमानों ने नाफरमानी कर दी थी रसूल अल्लाह की। जो आर्चर्स थे पहाड़ पर, उनसे कहा गया था कि वो वहीं रहें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो जीत रहे हैं और लोग माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनके भी दिल में क्या आई कि हम भी जाकर माले गनीमत ले लें, ताकि हमारे लिए कुछ ताकि ऐसा ना हो कि हमारे लिए कुछ बचे नहीं। तो क्या हुआ? वहां से रसूल अल्लाह का हुक्म था कि वहां से कोई नहीं हिलेगा, अगरचे वो लोग देख लें कि हमें चील कौए चीर चीर कर फाड़ कर खा के ले जा रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? जब देखा तो दुनिया की मोहब्बत आ गई दिल में, और वहां से वो लोग हट गए और जाकर माले गनीमत उठाने लगे। फिर आप जानते हैं क्या हुआ? मुशरिकों ने देख लिया कि वो पहाड़ खाली है, पीछे से हमला किया, और फिर भगदड़ मच गई कि अचानक से क्या हुआ? हमला हो गया। अब जब ये कंफ्यूजन हो गया, तो उनका मकसद क्या था मुशरिकों का? कि रसूल अल्लाह को ढूंढे और क्या करें हम? रसूल अल्लाह को कत्ल कर दें। उनका ये मकसद था। जब मुसअब इब्ने उमैर को ये चीज रियलाइज हुई कि ये लोग अब फिराक में हैं, किस चीज की? कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करेंगे, तो उन्होंने क्या किया? वो पूरी तरीके से लड़ने लगे। एक ही थे वो। आपको पता है मुसलमान भाग गए थे वहां से। रसूल अल्लाह बुला रहे थे, लेकिन ये लोग पीठ फेर के भाग गए थे वहां से, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल गया था उहुद की लड़ाई में। और ये लोग भाग रहे थे, मुसलमान भाग रहे थे, और रसूल अल्लाह बुला रहे थे। तो मुसअब इब्ने उमैर लड़े, अकेले लड़े। और भी लोग लड़े जिन्होंने रसूल अल्लाह को प्रोटेक्शन दिया, और इन्होंने आवाज लगाई मुसअब इब्ने उमैर ने, अल्लाहु अकबर। और वो लड़ते रहे। जब इन्होंने देखा, ये इब्ने कुमा थे, इन्होंने देखा कि मुसअब इब्ने उमैर लड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग काफिर की जो मुशरिक थे, उनकी जो वो ज्यादा हो गए थे और मुसलमान कम हो गए थे। तो इब्ने कुमा जो थे, उन्होंने देखा कि मुसअब लड़ रहे हैं इतनी ताकत से, तो क्या किया? उनके सीधे हाथ पर तलवार मारी, और उनका सीधा हाथ कट गया मुसअब इब्ने उमैर का। और उस हाथ में क्या था? झंडा था, फ्लैग था। तो मुसअब इब्ने उमैर ने क्या किया? वो झंडा अपने उल्टे हाथ में ले लिया और लड़ते रहे। एक हाथ कट के गिर गया है, और दूसरे हाथ में उन्होंने क्या लिया? झंडा लिया, और लड़ रहे हैं। हम्म फिर उन्होंने क्या किया? इब्ने कुमा ने उनका जो लेफ्ट हैंड था वो भी काट दिया। तो उससे क्या हुआ? वो झंडा फिर गिर गया।
پھر بھی وہ لڑتے رہے. انہوں نے وہ جھنڈا اپنے جو سینے پر لگا کر رکھا اور وہ لڑتے رہے. اور کیا کہہ رہے تھے جب وہ لڑ رہے تھے؟ محمد نہیں ہے کچھ سوائے ایک رسول کے، اور رسول گزرے ہیں ان سے پہلے بھی. اتنا دین کا جذبہ کہ دونوں ہاتھ کٹ کر گر گئے ہیں، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ لڑ رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل ہو جائے، یہ لوگ قتل کر دیں. انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دونوں ہاتھ کٹ کے گر گئے، پھر بھی لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اور رسول ان سے پہلے بھی آ کے گزرے ہیں. جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو یہ کہا، اور پھر ان کو ایک اسپیئر سے بہت زور سے مارا اور وہ نیچے گر گئے. جب وہ نیچے گر گئے تو وہ شہید ہو گئے. اور یہ سوچ، صرف یہ سوچ کہ میں اپنی جان قربان کر دوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے، یہ سوچ ہی کتنی عمدہ سوچ ہے. یہ سوچنا کہ اپنی جان لگا دینا رسول اللہ کے لیے. وہ گر گئے، ان کے جو ان نے سینے میں دبا کر جھنڈا رکھا تھا وہ بھی گر گئے. اب یاد رکھیے مصعب ابن عمیر کا جب قتل ہوا تو یہ ایک غلط فہمی پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. احد کی لڑائی میں یہ ہو گیا تھا کیونکہ ان کا جو کیا کہتے ہیں، جو پرسنالٹی تھی تھوڑی ملتی جلتی تھی، اسی لیے لوگوں کو لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. لیکن مصعب ابن عمیر شہید ہوئے تھے احد کی لڑائی میں. ساری جو تکلیفیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جھیلی. پھر جب یہ جنگ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ان کی لاش تھی وہ الٹی ان کے منہ کے بل پڑی ہوئی تھی. اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے اپنا چہرہ چھپایا ہے. جب وہ گرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب جنگ ختم ہوئی اپنے صحاباؤں کے ساتھ آئے. اور یاد رکھیے اس جنگ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قتل ہوا، یعنی شہید ہوئے تھے وہ، اور ان کے تو جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اور جب انہوں نے دیکھا تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے ہیں تو رسول اللہ رونے لگے. پھر جب ان کو دفنانے کی باری آئی، مصعب ابن عمیر کو دفنانے کی باری آئی، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک چادر کے. وہ بھی چھوٹی تھی کہ سر ڈھکتے تھے تو پیر رہ جاتا تھا، پیر ڈھکتے تھے تو سر رہ جاتا تھا. اتنے دولت میں پلے بڑے، جوانی پوری بتائی پیسوں میں، لیکن آج ان کے پاس جب وہ شہید ہوئے ان کے پاس پورا بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں تھا. سر ڈھاکے تو پیر دکھے، پیر ڈھاکے تو سر دکھے. پھر رسول اللہ نے کیا کہا کہ ان کا جو سر ہے وہ ڈھانک لیجئے اور ان کے پیر پر کیا ڈال دیجئے؟ گھاس ڈال دیجئے. یہ ان کی قربانی تھی. کس کے لیے؟ دین کے لیے. انہوں نے یہ قربانی دی کہ اپنی جان تک دے دی، دنیا چھوڑ دی. کس کے لیے؟ دین کے لیے. کہ آخر وقت تک ایک کپڑا بھی مکمل نہیں بچا تاکہ ان کی جو باڈی ہے وہ کیا کرے؟ ڈھانک سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے. اور جب دیکھا، انہوں نے اپنے چچا کو بھی دیکھا کہ ان کی کیا حالت کی گئی تھی. پھر جب ان کو دفنانے کی باری آئی اور جب دالی چادر اور سب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو دیکھا تھا. وہ سب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ میں نے تم کو دیکھا تھا اور تمہارے جیسا ہیرا نہیں تھا. وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم تھے، اتنے بہترین انداز میں وہ رہتے تھے، جیتے تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے کہ وہ ایک دم دکھ کر آتے تھے. اتنے اچھے تھے، اتنے مہنگے کپڑے پہننا، اتنی اچھی پرفیوم لگانا کہ وہ الگ سے ہی ڈسٹنگوش ہو کر دکھتے تھے.
دور سے ہی اگر آ رہے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں مصعب آ رہے ہیں. اگر کوئی کپڑا آئے مہنگے سے مہنگا کپڑا مکہ میں تو مصعب ابن عمیر کے پاس ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا کہ آج آپ کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے کہ آپ کو مکمل ڈھک دیا جائے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان پر دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لوگ سارے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ شہید ہیں. اور شہید کیا ہوگا؟ ویسے ہی اٹھایا جائے گا. شہید کو کیا کرتے ہیں؟ غسل نہیں دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں شہید سے ایک درجہ کم کس کا ہے؟ طالب علم کا ہے، جو ہم اور آپ ہیں. الحمدللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں کو جمع کیا اور کہا کہ آؤ اور سلام کرو. اور کہا اللہ کی قسم کوئی مسلمان ان کو سلام کرے گا نہیں، پر کیا وہ جواب دیں گے. تو یہ ان کی قربانیاں تھیں. کس کے لیے؟ دین کے لیے. آپ سوچئے کس چیز کو پریفرنس دی؟ دین کو دنیا کے اوپر. مصعب ابن عمیر نے. ہم یہ جو سیکھنے کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم بھی کیا کریں. ہم اتنا ایمان تو ہمارے دلوں میں نہیں آ پائے گا. صحاباؤں کا جو ایمان تھا، جو ان کا لیول تھا ایمان کا، اتنا تو ہم ہرگز نہیں پہنچ سکتے. ہرگز کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ لیول. لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہ کوشش کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیز کیسے ہوئی؟ اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ بدعت کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو بتا رہا ہے دیکھو یہ مت کرو، یہ بدعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ نصیحت کو لیں گے. یہ نہیں کہیں گے نہیں ہمارے گھر میں تو یہی ہوتا آ رہا ہے. پہلے کے جو لوگ تھے وہ بھی یہی بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے تھے. جب مکہ میں اسلام آیا تو قریش کیا کہتے تھے؟ جو وہاں کے بت پرست لوگ تھے وہ کیا کہتے تھے کہ یہ کیا نئی چیز لے آئی ہے آپ نے؟ ہمارے باپ داداؤں کو تو ہم نے نہیں پایا اس دین پر، یہ کون سا دین لے آئے آپ؟ اور آج کے اگر لوگوں کو بولو کہ سنت طریقہ پہ چلے، وہ طریقے پر چلو جو رسول اللہ نے سکھایا، جو صحاباؤں نے عمل کیا اس طریقے پر، تو لوگ کہتے نہیں ہمارے گھر میں تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے تو ہم تو ایسی ہی کریں گے. تو یہاں کیا ہوا؟ ہم نے کیا چنا؟ ہم نے ہماری ہٹ دھرمی چنی. ہم نے ہماری وہ محبت چنی جو باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، وہ محبت چنی کہ ہم بھی ویسے ہی کریں گے. نہیں ہمارے گھر میں ایسا ہو رہا ہے. ہم نے بدعت چنی سنت کے اوپر. ہم یہ چھوٹی چیز میں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ لوگوں نے اپنا جان مال قربان کر دیا. تو ہمارا اس سیریز سے مقصد یہی ہے، یہی سیکھنے کا مقصد ہے کہ ہم لیسنز لیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی. یہ تو میں ایک ایگزامپل بول رہی ہوں، دوسری بھی کافی چیزیں ہیں جو ہم ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں. یہ جذبہ جو ہے جیسے دین سکھانے کا، وہ وہاں بھیجے گئے. ہم دین سکھاتے ہیں، ہم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں، تو ہم نصیحتیں اچھے طریقے سے کریں. آپ دیکھتے ہیں مصعب ابن عمیر جب وہ آتے ہیں اسید ان سے لڑنے، کیا لے کے آتے ہیں؟ ہتھیار لے کے آتے ہیں ہاتھ میں کہ میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں مار ڈالوں گا. آپ سوچیے کوئی آپ کی طرف ہتھیار لے کے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ پیار سے بات کریں گے؟ نہیں. لیکن انہوں نے کیا کی؟ پیار سے بات کی. تو اتنے لوگوں نے کیا کی؟ اسلام قبول کر دیے. ایسا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں ایک شخص ہو جو مسلمان نہ ہو. یہ سب کوالٹیز ہم لیں گے. دین پھیلانا ہے ہمیں تو ہم یہ کوالٹیز لیں گے. اگر نصیحت کرنا ہے، دین جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو حق ہے، جو حق ہے وہ کیا ہے؟ یہی دین ہے. ہم کو لگتا ہے کہ ہم گھر میں بول دیتے ہیں وہ کافی ہوتا ہے. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہمیں دین بھی کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے نا. نان مسلمس کو بھی دعوت دینی ہے اچھے طریقے سے. یہی حق ہے جو پھیلانا ہے ہمیں. تو جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا تھوڑا ان کی لائف ہسٹری سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اب کوئی سوالات ہے، کوئی ڈاؤٹس ہے تو میں اب لینا چاہوں گی. اگر کوئی ڈاؤٹ